حیثیت رکھتی ہے، امتیاز رکھتی ہے۔ دیکھیں جب کوئی شہید ہوتا ہے نا، شہید، تو اس کی جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتوں کا جھومٹ آتا ہے، فرشتوں کی بارات آتی ہے، اور فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ مشہود بالملائکہ ہوتے ہیں، مشہود کا معنی یہ کہ گواہ ہو جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشہود بالنبی ہیں۔ مشہود بالنبی کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو میدان کربلا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے۔ اس بات کو تفسیر ابن عباس نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے نصف النہار کے اندر ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پریشان ہیں اور غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ ایک بوتل کے اندر خون جمع کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کس کا خون ہے؟ آپ یہ کیا جمع کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمائے عباس یہ میرے شہداء رفقا کا خون ہے، لگے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو حق اور سچ جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان بھی خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ آج تک کسی شہید نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت کی گواہی کسی شہید نے نہیں دی۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ 72 رفقا شہید ہوئے اور اتنی سی بوتل، اور اس میں آپ نے سب کا خون جمع کر لیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خون تو بہت سارا ہوتا ہے اور اتنی سی بوتل میں سارا خون کیسے سما گیا؟ تو سنو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہداء رفقا نے جو خون جن کا بہا تھا ان سب کا خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون اس بوتل میں جمع کر لیا۔ تو وہ جو خون تھا حضور کا معجزہ تھا جو اتنی سی بوتل کے اندر سما گیا، اتنی سی بوتل میں سما گیا۔ اور چونکہ معجزہ کا جو تعریف ہے اس کا معنی جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ عقل کے پیمانے پر تولا نہیں جاتا، یعنی عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتا نا، معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ فرمایا کسی شاعر نے کہتے ہیں کہ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ بھی دیکھا نہیں، جس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت منہال کہتے ہیں میں نے دمشق کے بازار میں حضرت امام علی مقام کو امام حمام کو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھتے ہوئے خود سنا ہے۔ دیکھیں شہید جو ہوتا ہے نا، شہید کا معنی بنتا ہے گواہی دینا۔ کیا؟ سارے بولیے گا، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر یہ عقیدہ سمجھ آ گیا نا تو رب کعبہ کی قسم جب تک آپ زندہ رہیں گے نا، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتہ۔ اب حضرت امام علی مقام امام حمام شہید ہوئے، واقعہ کربلا پیش آ گیا 10 محرم الحرام کو۔ دمشق کے بازار میں حضرت منہال کئی دن کے بعد آئے، یزیدی لشکر لے کر حضرت امام علی مقام کے سر انور کو لے کر نیزے کی نوک پر چلتے ہوئے بازار میں گھما رہے تھے۔ منہال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دمشق کے بازار میں یزیدی حضرت امام حسین کے سر انور کو گھما رہے ہیں، تو آپ کے سر انور کے سامنے کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کی، ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک ہے، عجوبہ ایک عجوبہ تھے۔ وہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر سر مبارک قوت گویائی عطا فرمائی،
یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت امام علی مقام امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، فرمایا اصحاب کہف سے واقعہ جو ہوا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ دردناک اور عجیب واقعہ یہ ہے کہ میرے سر انور کو بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کا یہ بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا ہے، نیزے کی نوک پر۔ اور بھیا نیزے کی نوک پر کیوں نہ قرآن پڑھتے؟ جس بیٹے نے بچپن کے اندر اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہ کر مسلسل 6 ماہ تلاوت قرآن سنی ہو، جس بیٹے نے دنیا میں آتے ہوئے ہی اپنے والدہ کی تلاوت قرآن سنی ہو، اور جس بیٹے نے پوری زندگی اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اپنے نانا جان کو تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہو، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، تو پھر اس نے کربلا میں ایسا سجدہ تو کرنا تھا نا کہ کائنات میں کوئی سجدہ ایسا نہ کر پایا کہ جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی جب تک ایمان ہوگی، جس نے پوری رات اپنے امی جان کی تلاوت سنی تھی، اس نے یہ کام تو کرنا تھا اور کائنات کو بتانا تھا کہ جس کا چرچا شہادت سے پہلے ہو جائے۔ مورخین کو کتابیں لکھتے ہیں نا، جن کے اقوال اور احوال لکھے جاتے ہیں، ان کی موت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد لکھے جاتے ہیں، لیکن یہ نواسہ رسول ایسی شخصیت تھی کہ 57 سال پہلے زبانہ رسالت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گواہی دی کہ میرا بیٹا فلاں سن میں، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں اس میدان جہاد میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس شہادت کا کوئی گواہ عام تو نہیں تھا نا، حضور علیہ السلام گواہ تھے، صحابہ کرام گواہ تھے، حضرت علی گواہ تھے، حضرت فاطمہ الزہرا گواہ تھے، اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام